یہ لوگ یہ صحیح کرو، جس وقت جو جاندے ہیں ان کے بارے میں واضح لکھ دیا کہ تین کے سوا، ان تین میں ان تینوں کا نام ہی نہیں، اور تین کے سوا باقی سب معاذ اللہ مرتد ہو گئے. اور پھر یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے. اس وقت میں نے جب یہ پیش کیا تھا تو ایک ابن ماجہ کی حدیث اٹھا کے لے آیا، نکالو ابن ماجہ، دکھائیں ہمارا قرآن بکری نہیں کھا گئی، تمہارا سارے کا سارا ہی غائب ہو چکا ہے. ایک لفظ بھی قرآن کا غائب ہوگا تو کوئی مسلمان نہیں بچے گا، کیونکہ اس لفظ پر ایمان ہی نہیں ہوگا جب وہ لفظ سامنے نہیں ہوگا. غائب قرآن سے مومن زندگی کیسے گزارے گا؟ اور تو کہتا ہے تیرا قرآن بکری کھا گئی. نہیں، یہ ابن ماجہ، یہ ابن ماجہ ہے جس کا حوالہ تم نے دیا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے نبی علیہ السلام کے مثال میں مصروف ہو گئی تو قرآن بکری کھا گئی. نہیں، سنو، اس کی حدیث نمبر 1944 اس نے پیش کی، اور حدیث نمبر 1942 میں ساری وضاحت موجود ہے. سارے قرآن کا تو ذکر ہی نہیں، ذکر ہے ایک منسوخ آیت کا، جو منسوخ الحکم بھی تھی، منسوخ التلاوت بھی تھی. یاد رکھنا، اس کے لفظ بھی منسوخ تھے، اس کا حکم بھی، لفظ بھی منسوخ تھے اور حکم بھی، لفظ بھی منسوخ تھے اور حکم بھی. وہ قرآن نہیں رہا تھا. کون سی آیت ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ان عائشہ تنہا قالت، کہنے لگی کان فیما انزل اللہ من القرآن ثم سقط، پہلے یہ قرآن تھا پھر یہ ساکت ہو گیا، منسوخ ہو گیا. کیا؟ لا يحرم الا 10 رضعات، کہ رضاعت کے مسئلے میں کہ 10 بار بچہ چوسے دودھ تو پھر ماں رضائی بنتی ہے، 10 بار چوسنے سے. فرمانے لگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہ حکم تھا، لیکن اب تو ایک بار چوسے گا پھر بھی رضاعت ثابت ہو جائے گا. فیما ساکاتا ثم ساکاتا، پہلے یہ آیت تھی پھر ساکت ہو گئی. اس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ورداۃ الکبیر عشرن، وہ 10 بار پینے والا. وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِي فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم تشاغلن بموته دخل داعٍ فقالها. منسوخ لفظ، منسوخ حکم، اس آیت کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، قرآن کا ذکر نہیں ہو رہا. میرا پورا قرآن محفوظ اور ان کا پورا قرآن بدلا ہوا. کس طرح؟ آپ کہیں گے منہ کے ساتھ آپ نے ایسے ہی زبان سے کہہ دیا. میں نہیں، زبان سے صرف کہتا. لاؤ اس میں صافی، لاؤ اس کے اندر فصل الخطاب، حق الیقین. اب کچھ اختصار کر لیتے ہیں. حق الیقین کے اندر بھی یہ ذکر ہے کہ قرآن مجید کیا ہے، احتجاج طبرسی میں بھی ہے، اصول کافی میں بھی ہے. یہ اس وقت حق الیقین ہے. ای قرآن دا نخواہد تا ماضی اور فرزند من یا ظاہر گردانت. حضرت علی کہنے لگے میرے بیٹے امام مہدی قرآن لے کے آئیں گے، اس سے پہلے کوئی قرآن نہیں ہے. حق الیقین ملا باقر مجلسی، یہ صفحہ 162 اس مقام پر اس کی تفصیل ساری موجود ہے. اس کے بعد دیکھ لو، ایک کتاب میں ہوتا تو کوئی جان چھڑا کے بھاگتا، مگر بھاگنے نہیں دیں گے. احتجاج طبرسی کے اندر میں نے کہا تھا اتنا گز لمبا ہے تو میرے امام کی شان میں بھونکنا شروع کر دیا. دکھاؤ دنیا میں امام نعمان بن ثابت جیسا. گزوں کا کہتے ہو، میں نے نہیں کہا تھا. یہ احتجاج طبرسی دیکھ لو، اس میں لکھا ہوا ہے. احتجاج طبرسی کے اندر صفحہ نمبر 134 پر قرآن مجید کی پیمائش لکھی ہوئی ہے کہ قرآن مجید کتنی بڑی کتاب ہے اور کتنا بڑا کلام ہے. 134 صفحے کے اندر اس کو پوری تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہوا ہے. کتنا لمبا، کتنا چوڑا احتجاج طبرسی 134 صفحے کے اندر اس کی بات بیان کرتے ہوئے کہا کتنا 70 ذراع،
70 गज। कितना बोलो? 70 गज। उसूल काफी निकालो, ये तुम्हारे सामने। इसके अंदर भी इस बात को वाज़ेह किया गया। सहीफा तूलहा सबून ज़िरान, हमारा कुरान 70 गज का, 70 गज का। और फिर ये लिखा वंदना मुसहफ फातिमा, हमारे पास मुसहफ फातिमा है, उसमें क्या कुछ है? कहते हैं फी ये मिसलो कुरान कुम हाजा सलासा मर्रात, उसमें तुम्हारे इस कुरान की तरह के 3 कुरान हैं। फी है मिसलो कुरान कुम हाजा सलासा मर्रात, 3 मर्तबा इस कुरान से वो बड़ा कुरान है। सुन्नी कितना तू सोया हुआ है जो तेरे कुरान को कुरान ना माने, जिस कुरान का एक लफ्ज ना माने तो बंदा ईमानदार नहीं हो सकता। उस कुरान के बारे में यह कहे कि वो कुरान बदल गया, उस कुरान के अंदर वल्लाहि मा फीहि मिन कुरानिकुम हर्फुन वाहिद, कहते हैं तुम्हारे कुरान में हमारे कुरान का एक हर्फ भी नहीं। हर्फुन वाहिद उसूल काफी, हर्फुन वाहिद, तुम्हारे कुरान में हमारे कुरान का एक हर्फ भी नहीं। तो हमारा कुरान तो सब सच्चा मानते हैं और उनके कुरान का इस कुरान में कोई हर्फ ही नहीं। हमारे कुरान से फिर तल्लुक उनका क्या? इसी बात से उस जलसे में जो कारी पढ़ रहा है ना, इतना कमाल उसको हासिल है, एक आयत 3 सूरतों से मिला के पढ़ता है। वो सीढ़ी देखी होगी आपने, एक आयत 3 सूरतों से मिला के पढ़ता है। और मुझे वो याद आ गया, इतनी बदबख्ती इन लोगों की, दोनों ने तकरीर की, बड़े झूठे छोटे झूठे ने, खुतबे में नबी अलैहिस्सलाम का नाम ही नहीं, नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद ही नहीं है। बड़े झूठे ने पढ़ा तो इस तरह, वस्सलाम वाला आबाए हुसैन वबनाए हुसैन, सलाम हो हजरत इमाम हुसैन के अबाओ अजदाद पर, हजरत इमाम हुसैन के बेटों पर। कि नबी अलैहिस्सलाम बड़े या इमाम हुसैन बड़े? ये कहा जाए ना कि सलाम हो नबी अलैहिस्सलाम की आल पर, उसने ये कहा सलाम हो इमाम हुसैन के बाप दादे पर। तो इमाम हुसैन का तफैली बनाया ना नबी अलैहिस्सलाम को, माज़अल्लाह। खुतबा से थोड़ा उनका खुतबे में छोटे, हमारे पास वो मौजूद है तोहफा इस्ना अशरिया, जिसके अंदर यह वाज़ेह किया गया। दूसरा कि जिसके अंदर इस चीज को वाज़ेह तौर पर लिखा गया कि उसको वाज़ेह तौर पर लिखा गया कि अव्वलीन जो भी मुहिम है उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता था। जब मसले का नाम नहीं बना था उस वक़्त सहाबा किराम रिज़वान पर भी इसका इतलाक होता रहा, और उस वक़्त ये अहले सुन्नत व जमात कि ये जो कायदीन हैं उन पर भी इसका इतलाक होता रहा। चूंकि बहसीयत मुहिम था, बहसीयत मसलक नहीं था, और जिस वक़्त मसलक का मामला आया है उस वक़्त किसी भी अहले सुन्नत पर इसका इतलाक नहीं होता। चूंकि जिस वक़्त मसलक ऐसा रूप धारा है तो गुस्ताखियों की सूरत बन गई है। उन्होंने पेश किया था, मैं सामने तुम्हारे रख रहा हूं, यह तोहफा इस्ना अशरिया, इसका सफ़ा नंबर 5 है। अव्वल फिरका शिया उल्ला शिया मुखलिसीन का है, जो अहले सुन्नत व जमात के पेशवा है। ये लोग असहाबे की बार वज़वाज मुतहरात की हक़शनासी ज़ाहिर व बातिन की पासदारी में और बावजूद झगड़ों और लड़ाइयों के सीना को मकर निफाक से पाक रखने वाले हैं। जनाब मुर्तज़ा के निशानात कदम पे चले इन्हीं को शिया उल्ला और शिया मुखलिसीन कहते हैं। और बमुताबिक हुक्म इलाही इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, के शैतान का इन लोगों पे कोई कंट्रोल नहीं था कि ये सीने इनके बुग़्ज़ से पाक थे। सहाबा के अपने मामलात में शैतानी सोच इनकी नहीं थी कि आपस में बुग़्ज़ साबित करें। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, ये वो उला तबका है कि जिन पर लफ्ज़ शिया का भी इतलाक किया जाता है इस बुनियाद पर कि ये सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान में से किसी के बारे में बुग़्ज़ नहीं रखते, अज़वाज मुतहरात में किसी के बारे में बुग़्ज़ नहीं रखते। और फरमाया अहले सुन्नत पर इस लफ्ज़ का इतलाक होता है क्योंकि यहां मोहब्बत के माना में है, और सारे सुन्नी सारे सहाबा से अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, अहले सुन्नत की नारे हक अज़्म ज़मीन। मोहतरम साहिब हजरात, अब यहां पर थोड़ी सी तफसील
مجھے کرنا پڑے گی کہ جب قرآن میں نہیں ہے الملل والنحل رجال کشی روضہ صفا قرآن میں نہیں ہے تو پھر مذہب آیا کہاں سے ہے؟ اس کی جڑیں کیا ہے؟ کہاں سے نکلا ہے اور کہاں سے چل کے آیا ہے؟ یہاں پر الملل والنحل کی پہلی جلد کے اندر یہ تفصیل موجود ہے اور اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے، کیونکہ اس کتاب کا حوالہ خود انہوں نے پیش کیا اور میں اسی سے ان کو حقیقت بتانا چاہتا ہوں، اور صرف اس سے نہیں، اس کو اگر کہے گا کہ یہ تمہاری ہے تو میں ان کی کتاب سے بھی یہ بات دکھانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ الملل والنحل جلد نمبر 1، اس کے اندر تعارف کروایا جا رہا ہے اور یہاں پر سبائیہ اصحاب عبداللہ بن سبا کا ذکر ہے۔ عبداللہ بن سبا کون تھا؟ کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ بن سبا اصل میں یہودی تھا۔ کان فی الیہودیۃ یقول فی یوشع بن نون وصی موسیٰ علیہ السلام مثل ما قال فی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پہلے یہودی تھا، نوجوان تھا، فاضل تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں یہودیوں نے اس کو مدینہ شریف بھیجا۔ اس نے آ کے سب سے پہلے یہ قول کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہے، حضرت علی کا حق بنتا ہے، ان کو خلافت دی جائے۔ سب سے پہلے اس نے یہ قول کیا، اور جب یہودی تھا تو حضرت یوشع بن نون کے بارے میں غلط کرتا تھا، اور جس وقت یہ ادھر پہنچا تو اسلام کے اندر جو اس نے نقلی اسلام قبول کیا تھا، اس وقت آ کے اس نے سب سے پہلے یہ دعویٰ شروع کر دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاذ اللہ صحابہ ثلاثہ نے حق کھا لیا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بڑی زیادتی کی گئی ہے۔ اس انداز کی دیگر صحابہ سے بغض ابھارنا، اس ضمن میں حضرت علی کی خلافت کے نعرے لگانا، یہ سب سے پہلے ایک یہودی کا کام تھا جس کا نام عبداللہ بن سبا ہے۔ لہذا وہ تشیع جو رفض ہے اس کی بنیاد ایک یہودی نے رکھی۔ یہ تمہارے سامنے رجال کشی ہے، یہ اس کی جلد نمبر 1 ہے، یہ صفحہ نمبر 324 ہے، اس پر اس بات کی وضاحت موجود ہے۔ یہ شیعہ مصنف جو ان کا امام ہے وہ لکھتا ہے ذکر بعض اہل العلم ان عبداللہ بن سبا کان یہودیا، کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا۔ کون تھا؟ فاسلم، اس نے اسلام قبول کیا۔ پہلے یہودی تھا، پھر اسلام اس نے، ووالا علی، اور حضرت علی کا ملنگ بن گیا۔ ووالا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا علمبردار بنا۔ پہلے یہودی تھا، پھر مسلمان ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دعوے دار بن گیا۔ کلمہ صحیح نہیں پڑا تھا، یہودیت کی سازش میں داخل ہوا تھا مسلمانوں میں، اور جس وقت حضرت علی کا ملنگ بنا تو کہتا کیا تھا؟ وَكَانَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَىٰ يَهُودِيَّتِهِ فِي يُوشَع بن نون۔ وہی جو الملل میں بات آئی ہے وہی ان کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ جب تک یہودی تھا تو حضرت یوشع کی شان میں غلو کرتا تھا۔ اور فقال فی اسلامہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی علی مثل ذالک، جیسے یہودی تھا تو حضرت یوشع کے بارے میں حد سے بڑھ گیا، تو کہتے ہیں جب اسلام لے آیا تو حضرت علی کے بارے میں بھی حد سے بڑھ گیا۔ مثل ذالک، جیسے یہودی غالی تھا، مسلمان ہوا، ظاہری کلمہ پڑھا، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، علی تمہارے بارے میں 2 دھڑے مارے جائیں گے، ایک تمہارے بغض میں جو تمہاری حقیقی شان بھی نہ مانے، اور دوسرا تمہاری محبت میں جو تمہیں حد سے زیادہ بڑھا ہے۔ اب یہ کون تھا؟ خود شیعہ مصنف لکھتا ہے کہ عبداللہ بن سبا نے جب کلمہ پڑھا تو والا علی، اس نے موالات کی، پیار کیا۔ وقالا فی علی مثل ذالک، جیسے یہودی ہوتے وقت غلو کرتا تھا ایسے ہی اسلام میں آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلو شروع کیا۔ یہ لفظ ہے جو بطور دعویٰ میں پیش کر رہا ہوں کہ ایسی تحریک جس میں حب علی ہو اور بغض صدیق اکبر ہو، یہ تحریک ابن سبا نے شروع کی۔
ہم حب علی کے بھی قائل، ہم حب صدیق اکبر کے بھی قائل، ہم اس حب کو حب علی نہیں کہتے جس میں بغض صدیق اکبر ہو، حب علی رضی اللہ تعالی عنہ ہو جو بغض صدیق اکبر کا سبق دے، اس کا بانی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ یہودی ہے اور عبارت ان کی ہے کہ عبداللہ بن سبا کون ہے؟ کہتے کان اول من شہر بالقول بفرض امامت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا یہ وہ پہلا بندہ ہے جس نے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بلا فصل ہونے کا اعلان کیا تھا۔ کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ کس کتاب میں ہے؟ رجال کشی میں۔ کس میں ہے؟ یہ جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 374 ہے۔ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، صحابہ کو پہلے خلفائے ثلاثہ کے مقابلے میں جس نے یہ قول کیا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ متصل خلافت کے مستحق ہیں، نہ حضرت صدیق اکبر، نہ حضرت فاروق اعظم، نہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلے دو کے زمانے میں نہیں تھا، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں آ گیا اور اپنی لابن شروع کر دی اور اپنے گندے نظریے کو جو یہودیت سے سیکھ کے آیا تھا شروع کر دیا، اور کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے کان اول من شہر بالقول بفرض امامت علی واظہر البراءۃ من اعدائہ۔ یہ وہ پہلا بندہ تھا جس نے کہا تھا صدیق سے میرا کوئی تعلق نہیں، فاروق سے میرا کوئی تعلق نہیں، عثمان سے میرا کوئی تعلق نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس نے کہا تھا؟ عبداللہ بن سبا نے کہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان کرنے والا اور باقی تینوں خلفاء کا انکار کرنے والا عبداللہ بن سبا تھا جو یہودیوں نے سازش کے لیے مسلمانوں میں بھیجا تھا۔ اسی کتاب میں ہے فمن ہا ہونا، سچ نکل گیا منہ سے، فمن ہا ہونا رجال کشی ہے، فمن ہا ہونا کہتے یہ وہ جگہ ہے، کون سی؟ کہتے قال من خالف الشیعہ، کہ جس وجہ سے شیعہ کے مخالف کہتے ہیں کیا اصل التشیع والرفض ماخوذ من الیہودیہ، اصل التشیع والرفض ماخوذ من الیہودیہ، یہ ان کے امام کی کتاب ہے۔ کہتے ابن سبا نے ہمیں منہ دکھانے والی چوڑا، ابن سبا کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے، یہ مذہب یہودیت سے نکل کے آیا ہے۔ کیوں؟ اس کو انہوں نے تردید کے بغیر، یہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، کچھ ہوتا ہے نا بات کسی کی ذکر کی جاتی ہے جواب دینے کے لیے، یہ جواب دینے کے انداز میں نہیں، یہ حقیقت ذکر کر رہا ہے، حقیقت ذکر کر رہا ہے کہ ابن سبا کون تھا، اس نے سب سے پہلا اعلان کون سا کیا، اس کا انداز کیا تھا، اس کی نشانیاں کیا تھی، اور کہتے چونکہ یہ وہ بندہ ہے جس نے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جھنڈا اٹھایا اور باقی تینوں کے خلاف نکلا، اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ تشیع رفض یہ یہودیت سے نکلنے والی تحریک ہے، اس کا اصل یہودی ہے۔ کیوں؟ ابن سبا بانی بنا تھا اس نظریے کا، وہ کہتا تھا باقی تینوں کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے لیے صرف حضرت علی ہی کافی ہے۔ میرے بھائیوں، حقیقت سامنے آئی، جو کہتے تھے ہم قرآن میں ہیں، قرآن کی 11 آیتوں نے بتایا نہیں تم نہیں قرآن میں، وہ لفظ اور ہے، اگر شوق ہے تو ٹھیک ہے رکھے، قرآن پر اگلی کسی بات کی ضرورت ہی نہیں۔ قرآن نے مجرم کہہ دیا، قرآن نے غوی کہہ دیا، قرآن نے مولکین کہہ دیا، قرآن نے مفسدین میں شمار کیا، قرآن نے متمردین میں شمار کیا، وہ ساری باتیں پھر ان کے ذمے ہیں۔ اور دیکھ لو نکلی کہاں سے تحریک ہے، یہ ان کی کتاب اس چیز کی وضاحت کر رہی ہے کیا کہ اصل التشیع والرفض ماخوذ من الیہودیہ، کہ اس بنیاد پر ابن سبا کی وجہ سے یہ کہا گیا کہ اصل تشیع و رفض جو ہے یہ قرآن و سنت سے نہیں یہودیت سے نکل کے آئی ہے۔ محترم سامعین حضرات، یہاں اس بات کی وضاحت بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ جس وقت صورتحال یہ ہے، اب رجال کشی نہیں، روضۃ الصفا میں بھی، روضۃ الصفا یہ چھوٹی سی کتاب نہیں، ان کی کتاب ہے، کیونکہ اس کے مختلف مقامات پہ میں نے نوٹ لگائے جہاں پہ ان کے عقیدوں کا ذکر ہے۔ اس کتاب کے اندر یہ جو جلد نمبر اس کی
2 है, सफा नंबर 258 है। ये लिखा हुआ है کہ ابن سبا کون تھا, اس کے کرتوت کیا تھے, وہ آیا کہاں سے تھا, وہ کیسے خلافت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھنڈا لے کے سب سے پہلے نکلا, اور یہودیت, یہ ساری چیزیں اس بات میں بھی اس باب میں موجود ہیں. باقی اس کے علاوہ البدایہ والنہایہ اور دیگر میں بھی, چونکہ وہ کہیں گے تمہاری ہے اس لیے وہ نہیں پیش کر رہا, لیکن یہ ان کے سامنے ہے اور واضح حقیقت ہے جس سے اس چیز کو بالکل واضح کر دیا گیا ہے. اب یہ کہ جب یہ وہاں سے چل کے آیا تشیع, تو پھر ان کا حال سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ منہج الصادقین نکالو, نکالو قمی کو, نکالو جلال العیون کو, کیا تعلق ہے اس طبقے کا اہل بیت کے ساتھ؟ ان سے بڑھ کے اہل بیت کو تکلیف کس نے دی, ان سے بڑھ کے اہل بیت کی گستاخیاں کس نے کی ہے؟ اب دیکھ لو منہج الصادقین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 493, اس کے اندر یہ حقیقت موجود ہے کہ جہاں پر متے کا ذکر کیا جا رہا ہے, متے کا ذکر جلد نمبر 2, وہاں پر یہ میرے سامنے وہ تفسیر ہے, چھوٹی سی نہیں بہت سی جلدوں میں ہے, اور منہج الصادقین یہ نام ملا فتح کا شامی یہ تمہارے سامنے ہے. میں کوئی چھوٹے چھوٹے ان کے رسالے اٹھا کے پیش نہیں کرنا چاہتا, اور میں یہ بھی نہیں چاہتا جیسے اس نے نام لیا صفحہ نہیں بتایا کہ چوری نہ پکڑی جائے, ہر صفحہ بتا رہا ہوں, جس کی مرضی ہے آپ دیکھیں یا جب دیکھیں کیا لکھا ہے, کیا عظمت اہل بیت لوگوں نے بیان کی, کتنا عظیم جانا. یہ صفحہ نمبر 493 ہے, جلد نمبر 2 ہے. من تمتع مرتن, جس نے متا کیا ایک مرتبہ, متا تو جانتے ہو نا, من تمتع مرتن, جس نے متا کیا ایک مرتبہ, کتنے نفلوں کا ثواب, کتنے حجوں کا ثواب, کتنی نمازوں کا ثواب. خدا کی قسم جو انہوں نے گریڈ بیان کیا وہ تو کوئی کروڑ سال بندگی کرے پھر بھی نہیں مل سکتا. ایک بار موتے پر جو انہوں نے گریڈ بیان کیا, کہتے کانا درجات کا درجات الحسین, جس نے ایک بار موتا کیا تو اس کا درجہ حضرت امام حسین کے درجے میں بن گیا. میں کہتا ہوں جو 1,00,000 سال بھی بندگی کرے حسین تو نہیں نہ ہو سکتا. کانا درجات کا درجات الحسین, یہ عظمت اہل بیت کی لوگوں کے ہاں. ایک بار متا کرے معاذ اللہ اپنی خواہشیں پوری کرے جھوٹے طریقے سے, بدکاری سے, تو کیا ہو کا درجات الحسین, حسین بن جائے. پھر کہتے وہ من تمتع مرتين, جس نے 2 بار کیا فدرجات کا درجات الحسن, وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے درجے میں پہنچ گیا. ومن تمتع 3 مرات, اور جس نے 3 مرتبہ کیا کانا درجات کا درجات علی بن ابی طالب, اس کا درجہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بن گیا. ومن تمتع, اور جس نے متا کیا 4 مرات, 4 مرتبہ, فدرجتہ کا درجتی, کہ نبی علیہ السلام فرماتے وہ میرے درجے میں پہنچ گیا. یہ جھوٹی باتیں جن کو حدیثیں بنا کے پیش کیا جا رہا ہے, جن کو حدیثیں بنا کے سنایا جا رہا ہے, جن کو کتابوں میں ذکر نہیں کیا, ائمہ کا ذکر کیا کہ ائمہ پر سلام ہو, 4 معصوموں کا بھی ذکر نہیں کیا. نبی علیہ السلام پہ جو قوم اپنے خطبے میں جو سب سے بڑا مقام ہوتا ہے درود نہ پڑھے, اس کا نبی علیہ السلام سے تعلق کیا ہو سکتا؟ اور یہ کوئی نظام نہیں سن لو, کسی اپنے خطبے میں جو سب سے بڑا مقام ہوتا ہے درود نہ پڑھے, اس کا نبی علیہ السلام سے تعلق کیا ہو سکتا؟ اور یہ کوئی نظام نہیں سن لو کی CD, اس دونوں جھوٹوں کی CD, بڑے کی چھوٹے کی, دونوں کے خطبوں میں نبی علیہ السلام پہ سلام نہیں پڑھا گیا. ہم یہی کہتے ہیں کہ سرکار کے صدقے سب کچھ ملا اہل بیت کو, اہل بیت کو نبی علیہ السلام سے آگے مت لے جاؤ, اور وہ بھی تصویر کے لیے, صرف جھوٹی اپنی شہرت کے لیے, ورنہ جو کچھ اہل بیت سے کیا ہے سلوک وہ تو ہم نے بتا دیا. یہ تمہارے سامنے میں نے رکھی کتاب. اب اس کے سوا یہ دیکھ لو تفسیر صافی, اس کے اندر لکھا ہے کہ حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق یہ کہنے لگے, کہتے ہیں فَإِذَا قَامَ قَرَأَ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى عَبْدِهِ وَأَخْرَجَ الْمُصْحَفَ الَّذِي كَتَبَهُ, پر جب امام مہدی آئیں گے تو پھر قرآن آئے گا, اس سے پہلے قرآن نہیں آئے گا. اور صرف ایک بات نہیں, یہ پورا
وَجَافِ جَمْعِ القرآن و تحریف ہی، قرآن کی تحریف کا پورا باب بدلا۔ آج امریکہ اپنا قرآن لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے، اس جھوٹے نے آج یہ کام کیا۔ انہوں نے پہلے یہ لکھا پورا باب، سن رہے ہو نا، جس قرآن کا ایک لفظ بدلنا کفر ہے، یہ کہتے پورا بدلا ہوا، تو یہ تو باب سے انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے کہ اللہ کا قرآن جو ہے یہ سارا بدلا جا چکا ہے۔ یہ کتاب اس وقت میرے سامنے موجود ہے، اس کا نام سن لو، کانوں کو ہاتھ لگاؤ۔ ایران کی چھپی ہوئی، مصنف چھوٹا ثانی حسین بن محمد تقی طبرسی، نام کیا ہے؟ فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب۔ ہر صفحے پر قرآن کا انکار، ہر صفحے پر، پوری کتاب ہی اس پر لکھی گئی کہ فلاں سورت سے فلاں آیت نکالی گئی ہے، فلاں آیت سے فلاں لفظ نکالا گیا، یہ لکھا ہے اس کے اندر، اس کے ہر صفحے پر، اور بالخصوص صفحہ نمبر 180 اور 81 پر کہتے ہیں کہ ایتے تو کیا حضرت عثمان نے پوری صورتیں نکالی ہیں، پوری صورتیں، کون سی؟ کہتے ہیں جن میں حضرت علی کی شان کی ساری نکال دی۔ یہ دیکھو بھاگ کے کہاں جائیں گے یہ لوگ؟ فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، قرآن کو محرف ثابت کرنے کے لیے پوری کتاب لکھی، اور پھر اس کے اندر ایک صورت ہے ولایت علی جو قرآن میں نہیں، انہوں نے اپنی طرف سے بھری ہوئی ہے، کہتے یہ نکالی ہے قرآن سے، وہ نکالی ہے قرآن سے۔ کئی صورتیں ایسی بنائی ہوئی ہیں، آج کوئی ایک آیت بنائے امریکہ، سارا ملک احتجاج کرتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے، لیکن ان کو سوچو، ان کے چاول مت کھاؤ جا کے، تیرے قرآن کا انکار کتنا کیا، اور پوری کتاب لکھ دی۔ اس کے صفحہ نمبر 180 کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ صفحہ نمبر 180 کے اندر یہ لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ بدل دیا۔ یقولون ان عثمان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ مصاحف کو بدلا۔ واطلف الصور التي كانت في فضل علی، جو حضرت علی کی فضیلت میں تھی وہ ساری صورتیں جلا دی، جو حضرت علی کی فضیلت میں تھی وہ ساری صورتیں جلا دی۔ او تیرا ایمان یہ ہے کہ ایک زبر سے زیر نہیں ہوئی؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے جھنڈے لگاتا ہے گھروں میں، ان کے پاس جا کے بیٹھتا ہے، اور پھر ان کے پاس وہ نکمے جا کے تقریریں کرتی ہیں، اپنے قرآن کے درس دیتے ہیں۔ فصل الخطاب انکار کر رہے ہیں، ہر آیت پہ 40 کفر ہے، ہر صفحے پہ 40 کفر ہے کہ فلاں آیت اس طرح تھی، اس طرح بدل دی، فلاں اس طرح تھی۔ اب یہاں کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں اصل میں سورت تھی ایک، اس کا آغاز کیسے تھا؟ یہ سنو جعلی قرآن ان کا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا بالنورین، اے ایمان والو ایمان لے آؤ دو نوروں پر، ایک حضرت علی اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انزلناہما، جن کو ہم نے نازل کیا، یتلوان علیکم آیاتی، یہ دونوں تم پر ہماری آیتیں پڑھتے ہیں۔ آپ بیٹھے ہو، یہ کوئی آیت پڑھی ہے یہ سورت تم نے؟ اور بولو پڑھی ہے؟ وہ جو آخر میں کھڑے ہیں انہوں نے پڑھی ہے؟ بولو یہ جو لفظ میں پڑھ رہا ہوں قرآن میں ہے؟ قرآن میں ہے؟ تو انہوں نے تو لکھے ہوئے، کہتے ہیں سر یہ قرآن ہے، کہتے ہیں یہ تھی جو حضرت عثمان نے جلائی، یہ ہے، ایک یہ ہے، دوسرا آمنوا بالنبی والولی، یہ آیت پوری سورت 7 آیتوں والی، نام رکھا سورہ ولایت، وہ دوسرے صفحے میں ہے، اس کے اندر یہ پڑھ رہا ہوں۔ ہاتھ دھو گئی یارو، ہمیں سمجھاتے ہو، ان کو سمجھاؤ کہ کلمہ صحیح پڑھے۔ قرآن سے تو ایک لفظ مانا جائے ایمان نہیں رہتا۔ یہ فصل خطاب ہے، ان کی کتاب ہے، اور ہمارا جواب ہے، اور لاجواب ہے فصل خطاب۔ اب چلو آگے، ابھی یہ دوسرا مسئلہ جاری ہے، اس کے اندر تعریفیں کی، اور وہ جو بڑا دجال تھا، جو قرآن بدلے سے کیا کہو گے؟
چلو وہ تو ٹھیک ہے، جو قرآن